بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ ولادت امام حسن علیہ السلام آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار اس امام کے طفیل میں امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی عبادت کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین۔ جس سورہ کی میں نے تلاوت کی ہے بہت مشہور و معروف سورہ ہے اور تقریباً سبھی کو یہ سورہ یاد ہے۔ اس سورہ کی تلاوت اس وجہ سے کی ہے کہ اس سورہ کی تفسیر، اس سورہ کا مصداق، اس سورہ کا معنی امام حسن علیہ السلام ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کے دشمن، آپ سے بغض رکھنے والا وہ ابتر، دم بریدہ، مقتول نسل ہوگا۔ شان نزول یہ ہے سورہ کی کہ کفار قریش ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ جب چلے جائیں گے دنیا سے تو ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ پروردگار نے یہ اعلان کر دیا، نہیں، ہمارے نبی کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، ہمارا دشمن اس کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ معجزہ دیکھیں، جتنے بھی پیغمبر کے دشمن تھے ان کی نسل نہیں آپ کو ملے گی، زیادہ تر کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے سادات کی شکل میں۔ یہی وجہ ہے کہ فخر رازی صاحب مفاتیح الغیب میں جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر کرتے ہیں تو ایک معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ ہیں مصداق کوثر کے، یہ ہیں مصداق کوثر کے۔ تو سب سے پہلا مصداق کوثر کا کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ پہلی خوشی جو علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما کو ملی ہے مدینے میں، وہ امام حسن علیہ السلام کی شکل میں ملی ہے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ 4 سوالات ہیں جن کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے، کیا انفرادیت ہے، کون سی ایسی فضیلت ہے جو صرف اور صرف امام حسن علیہ السلام کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور میں وہ فضیلت نہیں پائی جاتی۔ دوسرے، ہم کیوں امام حسن علیہ السلام کا ذکر کریں؟ ولادت کا موقع ہے یا کوئی اور موقع ہے، ہم ذکر کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کا، فائدہ کیا ہے اس ذکر کا؟ بعض کہتے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ کا صرف ذکر کرو، بندوں کا کیوں ذکر کرتے ہو؟ اس کا بھی جواب دینا ہے کہ کیوں ہم ماہ مبارک رمضان میں امام حسن علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں یا دیگر اماموں کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا سوال
کیا ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک لقب مجتبیٰ ہے. نام آپ کا حسن، کنیت ابو محمد، اور ٹائٹل اور لقب ایک مجتبیٰ ہے. تو فضائل مجتبیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چوتھا اور آخری مرحلہ ہوگا گفتگو کا، وہ یہ فضائل مجتبیٰ بزبان علی مرتضیٰ علیہ السلام. آئیے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں. سب سے بڑی خصوصیت یا وہ خصوصیت جو صرف امام حسن علیہ السلام کی ذات میں پائی جاتی، یہ امتیاز ہے امام حسن علیہ السلام کا کہ اس فضیلت میں کوئی شریک نہیں ہے. نہ بابا شریک ہیں، نہ ماں شریک ہیں، نہ نانا شریک ہے، نہ بھائی امام حسین علیہ السلام شریک ہے. وہ کون سی فضیلت ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 7. یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں ایک فرزند کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا تھا، یعنی ان کا کوئی ہم نام نہیں تھا. جناب یحییٰ کی یہ خصوصیت، جناب یحییٰ کی یہ خصوصیت کہ ان سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا. پروردگار نے خاص طور سے یہ نام جناب یحییٰ کا لکھا. اب آئیے امام حسن علیہ السلام کی طرف. جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. امام علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کیا نام رکھا؟ کہ میں آپ پر سبقت نہیں لے جا سکتا، یعنی آپ کے رہتے ہوئے میں نام نہیں رکھ سکتا. پیغمبر نے کہا میں خدا کے حکم کا منتظر ہوں. جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، پروردگار بعد تحفہ درود و سلام کے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ علی ہارون کی طرح ہیں. ہارون کے 2 بیٹے تھے، شبر و شبیر. آپ حسن کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر شبر رکھیں. پیغمبر نے کہا کہ میری زبان عربی ہے، کہ اس کا ترجمہ عربی میں حسن ہے. اب یہاں کے اوپر یہ نام جو پیغمبر نے حسن رکھا امام حسن علیہ السلام کا، عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا. یہ لفظ تھا مگر کوئی نام نہیں رکھتا تھا. یہ خصوصیت امام حسن علیہ السلام کی کہ وہ نام پروردگار نے انتخاب کیا کہ کوئی عرب اس میں شریک نہیں. سب سے پہلا نام حسن، امام حسن علیہ السلام کا. اب آئیے خصوصیت کی طرف کہ جو صرف امام حسن علیہ السلام کی ہے، اس فضیلت میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے معصوم ہیں امام حسن علیہ السلام، کہ جن کے والدین معصوم ہیں، ماں بھی معصومہ ہے، باپ بھی معصوم ہے. بہت بڑی فضیلت ہے یہ. سب سے پہلے معصوم، خود بھی معصوم، ماں بھی معصوم، باپ بھی معصوم، نانا بھی معصوم. تو یہ فضیلت ہے. امام حسین علیہ السلام دوسرے نمبر پہ آئیں گے. امام حسن علیہ السلام کی فضیلت پہلے معصوم. پوری مخلوقات میں، انبیاء کے صفوں میں دیکھیے، اوصیاء کے صفوں میں دیکھیے، رسول کے صفوں میں دیکھیے، کہیں پر اس پوری دنیا میں جناب آدم سے لے کر آج تک، بلکہ صبح قیامت تک، کوئی بھی اللہ کا ایک بندہ نہیں ملے گا کہ خود بھی معصوم ہو اور اس کے ماں باپ بھی معصوم ہو. سب سے پہلے امام حسن، پھر اس کے بعد امام حسین. یہ خصوصیت ہے امام حسن علیہ السلام. اب آئیے دوسرے سوال کی طرف. کیوں ہم امام حسن علیہ السلام کا ذکر کریں؟ وجہ کیا؟ علت کیا؟ فائدہ کیا اس کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، یہ بندوں کا ذکر کیوں؟ آئیے اس کے لیے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں. سورہ النساء آیت نمبر 64. ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کاش ان لوگوں نے، جن لوگوں نے اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے تھے، جاؤ کا، اور پھر گناہ کر کے
وہ آپ کے پاس آئے تھے. فاستغفروا اللہ، پس پھر ان لوگوں نے اللہ سے طلب مغفرت کی. واستغفر لهم الرسول، اور رسول نے بھی ان کے لیے طلب مغفرت کی دعا کی. لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ کو تواب بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے، یعنی توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور مہربان بھی پائیں گے. کیا قرآن نے کہا؟ اگر کسی نے اپنے نفس پر ظلم کیا، گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد وہ شرمندہ ہوا، پیغمبر کے پاس آیا، جاؤ کا، میرے حبیب آپ کے پاس یہ گناہ گار آیا، آنے کے بعد اس نے طلب مغفرت کی خود دعا کی اور آپ نے دعا کی، تو اللہ معاف کر دے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تنہا صرف ہمارا استغفار کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے توبہ مانگ لیں. جب تک پیغمبر ہمارے حق میں دعا نہ کریں، پروردگار ہماری توبہ کو، ہمارے استغفار کو قبول نہیں کرے گا. یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. جاؤ کا آپ کے پاس آئے، توبہ کریں، استغفار کریں. پھر واستغفر لهم الرسول، دوسری شرط یہ، رسول بھی ان کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، طلب مغفرت کی دعا کریں، تب اللہ معاف کر دے گا. تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ تنہا گناہ گاروں کا استغفار کافی نہیں، رسول کا استغفار ملنا چاہیے گناہ گاروں کے استغفار سے. اچھا، اب تھوڑا سا غور کریں مسلمان، یہ آیت تو مدینے میں نازل ہوئی ہے. ابھی میں شان نزول آپ کے سامنے بیان کروں گا. مدینے میں آیت نازل ہوئی ہے، تو کیا یہ اسی شخص کے بارے میں کہ اس سے گناہ ہوا اور وہ آیا پیغمبر کے پاس اور طلب مغفرت کی دعا کی، پیغمبر نے بھی اس کے حق میں دعا کی، اس کے گناہ معاف ہو گئے؟ پیغمبر صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھے، پیغمبر صبح قیامت تک کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں، آج کے لیے بھی پیغمبر ہیں. اور آج بھی ہمارے ہاں گناہ گار پائے جا رہے ہیں. آج اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ کو کیسے بخشوائے گا؟ مغفرت کا مہینہ ہے، آئے پیغمبر کے پاس. کہاں ہے پیغمبر؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کا وجود ہے، مادی اعتبار سے نہیں ہے تو معنوی اعتبار سے ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں آیا کلنا محمد. آج بھی ایک وارث پیغمبر پردہ غیب میں ہے کہ جس کی برکت سے، جس کی دعاؤں کی برکت سے ہماری توبہ اور استغفار قبول ہوتی ہے. بہرحال قرآن نے کیا کہا؟ اگر کسی نے گناہ کیا، پیغمبر کے پاس آیا، اس خود گناہ گار نے طلب مغفرت کی دعا کی، حضور نے اس کے لیے استغفار کیا، طلب مغفرت کی دعا کی، اللہ کو وہ تواب و رحیم پائے گا. اب پیغمبر کس کے حق میں دعا کرتے ہیں، کس کے حق میں دعا نہیں کرتے ہیں؟ اب شان نزول میں آئیے. شان نزول یعنی یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 318 میں اس حدیث کو، اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. شان نزول اس کی یہ ہے، اس روایت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص، آپ فرماتے ہیں قال اذنب رجل، ایک شخص نے گناہ کیا، کوئی سو گناہ ہو گیا، ذنب ایک گناہ ہو گیا، فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی زندگی میں اس سے ایک گناہ ہو گیا، فتغیب، غائب ہو گیا، غلطی ہوئی، لاپتہ ہو گیا، غائب ہو گیا. حتی وجد الحسن والحسین فی طریق خالد، ایک دن اسے امام حسن امام حسین علیہ السلام مل گئے کسی گلی میں، مدینے کی گلی میں. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے. تو ظاہر سی بات، آپ کی زندگی میں امام حسن امام حسین دونوں کم سن تھے، دونوں چھوٹے تھے. تو ایک جگہ انہیں امام حسن امام حسین مل گیا، فأخذہما فاحتملہما علی عاتقہ، تو اس نے کیا کیا؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا، اور سوار کرنے کے بعد وہ آیا پیغمبر کے پاس. وہ اتا بہما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے انی مستجیر باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آیا ہوں، وبہما، اور ان دونوں کی پناہ میں آیا ہوں، یعنی امام حسن امام حسین. یعنی وہ آیا پیغمبر کے پاس اپنی غلطی کی معافی کے لیے، مگر وسیلہ امام حسن امام حسین علیہ السلام، ان دونوں کو وسیلہ بنایا. تو پیغمبر اسلام نے جب یہ دیکھا فضحکا، تو آپ مسکرائے. مسکرانے کے بعد آپ نے کہا، ہنسے، ہنسنے کے بعد آپ نے کہا ثم قال للرجل
پھر آپ نے اس شخص سے کہا، اس گناہگار شخص سے کہا، اذهب فانت طلیق، جاؤ تم آزاد ہو، یعنی تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ یہ تو پیغمبر نے اس سے کہا کہ جاؤ تمہارا گناہ معاف ہو گیا۔ وقال للحسن والحسین، امام حسن امام حسین علیہ السلام سے کیا کہا؟ قد شفعتکما، ہم نے تم دونوں کی شفاعت قبول کر لی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم نبی کے پاس آؤ، تم خود بھی توبہ کرو، نبی بھی تمہارے لیے توبہ کرے گا، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ نبی کس کے حق میں توبہ کرے گا؟ اب سمجھ میں آیا کہ وسیلے کا کیا فائدہ ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدسی ہے۔ دیکھیے یہ سب معصومین زندہ ہیں، یہ زندہ کردار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا ذکر صرف تاریخ میں ہے۔ آج اگر ہم پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں تو ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ شیعہ سنی نے یہ مانا ہے کہ جو پیغمبر کو سلام کرے اس کا سلام پیغمبر تک پہنچتا ہے، اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے پہنچتا ہے۔ تو وہ شخص امام حسن امام حسین کو لے کر آیا تھا بطور سفارش شفاعت کے لیے، پیغمبر نے قبول کر لی۔ آج اگر کوئی پیغمبر کے حضور میں جائے، یا رسول اللہ ماہ مبارک رمضان ہے، گناہگار ہوں اللہ کے رسول، خود توبہ اور استغفار کر رہا ہوں، مگر ہمارا تنہا توبہ اور استغفار کافی نہیں ہے، اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے استغفار کریں، اپنی حجت کو، اپنے وصی کو، اپنے خلیفہ کو، اپنے جانشین کو بھی حکم دے، امام زمانہ، وہ بھی ہمارے لیے طلب مغفرت کی دعا کریں۔ وسیلہ کیا ہے؟ کل وہ امام حسن امام حسین کو لے کر آیا تھا، آج ہمارے پاس وسیلہ ان کا ذکر ہے، ان کے فضائل ہیں، ان کے کرامات ہیں، ان کا ذکر یہ وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے ہر مناسبت سے معصومین کا ذکر کیا جائے، توسل کیا جائے، انہی کے ذریعے سے پیغمبر بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ 15 رمضان ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام، وسیلہ قرار دیں امام حسن علیہ السلام کا، ان ذکر کریں، فضائل بیان کریں، فضائل پڑھنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد بارگاہ خدا میں آپ کہیں پروردگار امام حسن کے ذکر کا واسطہ، نبی کی طرف رخ کریں، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ برکاتہ، نماز میں کہتے نہیں کہتے ہیں، گویا نبی ہمارے سلام کو سن رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے بڑے نواسے امام حسن مجتبی کا واسطہ، آپ بھی ہمارے حق میں دعا کریں۔ آئیے اب ہم گفتگو کا تیسرا مرحلہ شروع کرتے ہیں، فضائل حسن مجتبی بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 333، اس میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے، مہاجر و انصار بھی تھے، امام علی علیہ السلام بھی موجود تھے، اور کچھ خاص صحابی بھی موجود تھے۔ پہاڑ کے اوپر بیٹھے، ظاہر سی بات جو اونچی جگہ کے اوپر بیٹھے تو اسے دور تک دکھائی دیتا ہے۔ اسی اسنا میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کم سن ہیں، بچے ہیں، امام حسن علیہ السلام آ رہے ہیں، لیکن رعب و جلال کا یہ عالم ہے کہ اس وقار سے آ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کہ جو نور ہے اس نور نے سب کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، سب کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، سب کی نظریں امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گی۔ ایک مرتبہ صاحب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول، آپ یہ حسن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر فضائل حسن مجتبی ہیں اور زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے امام حسن علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ بہت طویل حدیث ہے، میں صرف 2-4 جملے اس حدیث کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، اِنَّ جبریل یہدی ہے، جبرائیل ان کے ہمراہ ہیں۔ اس وقار سے میرا بیٹا آ رہا ہے کہ جبرائیل بہت بڑے فرشتے ہیں، سید الملک ہیں، معمولی فرشتہ نہیں ہیں، ان کی ہمراہی جبرائیل کریں، وہ کتنے عظیم ہوں گے، کتنے بافضیلت ہوں گے۔ اِنَّ جبرائیل یہدی ہے وَمِیکائیل یُسَدِّدُہُ، اور میکائیل اس کی مدد کر رہے ہیں، وَهُوَ وَلَدِی، یہ میرا بیٹا ہے، وَهُوَ وَلَدِی، یہ میرا بیٹا ہے، وَطَاہِرُ،
من नफ्सी, ताहिर है, पाकीज़ा है, तय्यब व ताहिर है, ज़िल्लुन मिन अज़लाई, ये मेरा एक टुकड़ा है, मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। ये कैसा टुकड़ा है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखा था कि मेरी गोद में रबीबा जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पाला, ख्वाब में देखा था कि उनकी आगोश में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा आ गया। घबरा गई, हुजूर के पास आई, कहा या रसूलल्लाह, मैंने अजीब गरीब ख्वाब देखा। कहा क्या ख्वाब देखा? कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा मेरी आगोश में आ गया। पैगंबर ने कहा अन करीब एक फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा, तुम उसे पालोगे। ये है उसकी ताबीर। एक जुज़ है, जिस्म का एक हिस्सा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के जिस्म का हिस्सा है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। फिर फरमाते हैं वहाज़ा सिब्ती, ये मेरा नवासा है, व क़ुर्रतु ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक है, बेअबी हुआ, मेरे बाप इस पर कुर्बान हो। तो फज़ाइल इमाम हसन देखें ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर फरमा रहे हैं बेअबी हुआ, मेरे बाप इसके ऊपर कुर्बान हो। फिर उसके बाद फ़क़ाम अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ुमना लहू, रसूलुल्लाह खड़े हो गए, उसके साथ साथ हम सब खड़े हो गए। साहब कह रहे हैं यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब आए, इस वक़ार से आए तो पैगंबर खड़े हो जाते हैं, पैगंबर के साथ असहाब भी खड़े हो गए। और इसके बाद पैगंबर फरमाते हैं वह यक़ूलु लहू, पैगंबर अब इमाम हसन से खिताब करके फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अंता तुफ़ाही, तुम मेरा एक फल हो, तुफ़ाहती, तुम मेरा एक फल हो, वो अंता हबीबी, तुम मेरे हबीब हो, वह बुहजता क़ल्बी, और मेरे दिल का सुरूर हो, मेरे दिल की धड़कन हो, मेरी आरज़ू हो। यह है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक फजीलत जिसे पैगंबर इस्लाम ने बयान किया। बहुत सी फजीलतें हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो पैगंबर ने बयान की। आइए दूसरी फजीलत की तरफ आते हैं। फजीलत इमाम हसन मुश्तबा किसकी ज़बान से? मौलाई कायनात गालिब अला कुल्ल गालिब हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से। ये वाक़या भी अल्लामा मजलिसी ने बिहार जिल्द नंबर 43 और सफ़ा नंबर 205 में लिखा है। वाक़या ये तफसीली वाक़या है। बहरहाल कुछ लोग आते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास, कब? जब मौलाई कायनात सिद्दीक़े कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दफन कर चुके हैं। एतराज़ किया, आपने मुझे नहीं बताया, ऐसे ही दफन कर दिया, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया। इश्काल और एतराज़ात मौला के ऊपर किए, हर एतराज़ का जवाब दिया। एक एतराज़ उनका ये था कि एक दिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में आए तो क्या देखा कि उनके जद के मिंबर के ऊपर कोई और बैठा हुआ है। आपने कहा अंजिल, उतरो मेरे बाबा के मिंबर से, ये मेरे बाबा का मिंबर है, उतरो। अब इमाम हसन ने तो कह दिया, उस वक़्त बच्चे की बात थी, लेकिन दिलों में बात रह गई कि ज़रूर बाप ने या माँ ने सिखला कर भेजा होगा। तो अभी इसी को मौलाई कायनात के सामने पेश किया। ए अली, तुमने तो अपने बच्चों को सिखाया, तुमने हसन को सिखाया कि मस्जिद में जाएं और इस तरह की गुफ्तगू करें। उसके जवाब में इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? ऐसे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी फजीलत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। इमाम अली फरमाते अम्मल हसन इब्नी, हसन मेरा बेटा, फ़क़त तालिमान व यअलमु अहलुल मदीना, तुम लोग भी जानते हो, तुम दोनों लोग जानते हो और अहले मदीना भी जानते हैं, इन्नहु काना यतख़त्ता सुफ़ूफ़ हत्ता यातियन नबी, ये सफ़ों को चीरता हुआ नबी के पास आता था। वह साजिदुन, नबी सजदे में होते थे, फ़यरकबु ज़हरहु, और ये पुष्ट के ऊपर सवार हो जाते थे। इमाम अली फरमा रहे हैं कि ये नबी के पास आते थे, नबी हालत सजदा में होते थे, हसन सवार हो जाते थे। फ़यक़ूमुन नबी व यदहु अला ज़हरिल हसन व उख़रा अला रुकबतैहि, पैगंबर जब खड़े होते थे, जब सजदे में आ गए इमाम हसन, तो पैगंबर जब खड़े होते थे तो इस तरह से खड़े होते थे कि एक हाथ इमाम हसन की पुष्ट पर होता था, दूसरा हाथ घुटने पर होता था,
اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے، حتی یتم الصلاۃ، یہاں تک کہ نماز کو پورا کر لیتے تھے۔ تو وہ لوگ کہتے ہاں ہم یہ جانتے ہیں، ایسے واقعات ایسے مناظر ہم نے دیکھے ہیں۔ ثم قال، پھر امام علیہ السلام یہ کہتے ہیں، امام علی علیہ السلام، تم جانتے ہو اور اہل مدینہ بھی جانتے، ان الحسن کان یسعی الی النبی ویرکب علی رکبیہ، کہ حسن نبی کے پاس آتے تھے، ان کے کندھوں پر سوار ہوتے تھے، اور یہ جملے ہیں ویرکب علی رکبیہ ویدلی حسن و رجلہ علی صدر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حسن کے قدم ہوتے تھے، ننھے ننھے پاکیزہ قدم ہوتے تھے، اور نبی کا سینہ ہوتا تھا۔ یہ کیسا سینہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا لم نشرح لک صدرک؟ یہ معمولی سینہ نہیں ہے، یہ وہ سینہ ہے جس پر قرآن نازل ہوا۔ حسن نبی کے سینے کے اوپر ہوتے تھے، نبی کے سینے کے اوپر حسن ہوتے تھے۔ حتی یرا بریق خلخالہ من اقصی المسجد، نبی جب خطبہ پڑھتے تھے تو حسن کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ولا یزال علی رکبتیہ، اپنے گودی میں بٹھائے رکھتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، نبی اتارتے نہیں تھے۔ یعنی نماز ہی پڑھتے تھے تو ساتھ میں، خطبہ بھی دیتے تھے تبھی امام حسن ساتھ میں ہوتے تھے، ڈانٹ کے بھگاتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے بیٹا میں عبادت کر رہا ہوں ڈسٹرب مت کرو۔ اسے امام حسن علیہ السلام کی عظمت پتہ لگتی ہے، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ کو خوش کیا جائے، خشک عبادت نہ کی جائے۔ خشک عبادت وہ ہے جہاں پر صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جیسے ابلیس کی عبادت خشک عبادت تھی، صرف وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کا کہنا نہیں مان رہا تھا۔ خشک عبادت نہ کریں، وہ عبادت کریں جس عبادت کا حکم اللہ نے دیا، اللہ کا حکم تھا۔ اسی وجہ سے نہ پیغمبر ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق ہے، جو اپنی خواہشات نفس سے گفتگو نہ کرے۔ کیسے ممکن ہے کہ امام حسن پشت کے اوپر ہیں اور پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور گود میں کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں امام حسن؟ اس کا مقصد اللہ کا حکم تھا۔ کیوں؟ تاکہ اہل زمانہ جان لیں، دنیا والے جان لیں، یہی حجت خدا ہیں، انہی کے ذریعے سے دین دنیا والوں تک پہنچے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الصَّبِيَّ عَلَى مِنبَرِ أَبِيهِ، اب تو اپنے سوال کا جواب سنو۔ اور جب اس بچے نے دیکھا اپنے باپا کے ممبر پر، علی ممبر ابی، اپنے بابا رسول خدا کے ممبر پر کسی کو دیکھا تو اس کے لیے سخت ہو گیا، تو اس نے ٹوک دیا، واللہ ما امرتو، خدائی قسم میں نے اسے حکم نہیں دیا تھا، بذالک ولا فعلہ عن امری، نہ یہ کام اس نے میرے حکم سے کیا نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کیا تھا امام حسن علیہ السلام نے اپنی طرف سے کیا۔ اب یہاں پر کتنی بڑی فضیلت ہے امام حسن علیہ السلام کی، مولا کائنات بیان کر رہے ہیں کہ حسن وہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ پیغمبر خود کیا ہیں؟ قلب عالم امکان ہے پیغمبر۔ اگر پیغمبر نہ ہوتے تو یہ جہان نہ ہوتا، یہ دنیا نہ ہوتی۔ تو اس قلب کے لیے جو ٹھنڈک بن جائے وہ حسن مجتبیٰ ہے۔